علی 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 علی، یہ جو ہماری گفتگو ہے نا، سب سے زیادہ اس گفتگو سے جناب زہرا راضی ہے، سب سے زیادہ مولا علی کے تذکرے سے جو راضی ہے نا، اس لیے کہ جس نے علی کی ولایت کی خاطر جلتا ہوا دروازہ برداشت کیا، جس نے علی مولا کی ولایت کی خاطر کبھی کچھ دیر کے لیے اس موضوع پر بھی سوچیں کہ جب آ کر کچھ لوگوں نے مولا علی سے کہا کہ ہمیں نبی کی بیٹی سے ملوا دیں، ہم ان سے معافی مانگیں گے، اور مولا نے جب آ کے جناب زہرا سے فرمایا تو بی بی نے فرمایا کہ یہ گھر آپ کا گھر ہے اور یہ فاطمہ آپ کی فاطمہ ہے، آپ جسے چاہیں گھر میں بلا لیں۔ پردہ آویزہ کیا گیا، یہ صحیح بخاری کی روایت کے مطابق پردہ آویزہ کیا گیا، اور وہ لوگ پردے کے اس طرف آ کے بیٹھے اور بی بی کو انہوں نے سلام کیا۔ بی بی نے سلام کا جواب نہیں دیا، پھر انہوں نے گفتگو کی اور کہا کہ اس روئے زمین پر اے فاطمہ زہرا، آپ سے زیادہ صاحب عظمت کوئی اور نہیں ہے، آپ نبی کی وہ دختر ہیں جن سے نبی کا پیار اور تعلق ایسا ہے کہ یہ طے ہے کہ آپ سے زیادہ باعظمت وجود اس روئے زمین پر نہیں ہے۔ جو کچھ ہوا وہ نہیں ہونا چاہیے تھا، آخری وقت تک کہتے رہے نا کہ 3 چیزوں کا مجھے دکھ ہے کہ مجھ سے یہ کام جو ہوئے، ان میں سے ایک کام جو مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا وہ یہ کہ میں فاطمہ زہرا کے گھر میں داخل ہوا، میں گھر میں داخل ہوا، تو کہا کہ وہ جو کچھ ہوا وہ نہیں ہونا چاہیے تھا، ہم آئیں آپ کے پاس کہ آپ درگزر کریں۔ تو بی بی نے فرمایا تم نے میرے بابا نبی سے یہ حدیث سنی کہ جس سے میری فاطمہ راضی اس سے اللہ راضی، جس سے میری فاطمہ ناراض اس سے اللہ ناراض۔ کہا ہم نے سنا تمہارے بابا سے، نبی نے ایسا ہی فرمایا ہے۔ تو پھر آسمان کو دیکھ کے فرمایا یا اللہ گواہ رہے میں ان سے ناراض ہوں، لا تتکلم حتی توفیت، جب تک زندہ رہیں سلام کا جواب نہیں دیتی تھی، سلام کا جواب نہیں دیتی تھی۔ آپ کو مجھے پتا ہے سلام کا جواب دینا چاہیے، آپ کو مجھے پتا ہے سلام کا جواب دینا چاہیے، اور آپ کو مجھے یہ بھی پتا ہونا چاہیے کہ اس کو سلام کا جواب نہیں دینا چاہیے۔ جی کیوں؟ میرا سوال ہے، تاریخ کا طالب علم ہوں، مجھ سے میرا ایک سوال ہے کہ گھر آ گئے تھے، بی بی نے کیوں نہیں معاف کر دیا؟ موٹا سا جواب یہ ہے کہ بی بی کی ناراضگی فدق کی بنیاد پر نہیں تھی، بی بی کی ناراضگی ولایت علی کی بنیاد پر۔ کیا تم نے نبی نے جو غدیر میں اعلان کیا تھا وہ تم نے علی کو لوٹا دیا؟ پھر کس بات کی شرمندگی، کس بات کی معذرت، کس بات کی معافی تلافی؟ تم نے وہ چیز تو لوٹائی نہیں۔ شاید وہ مرحلہ گزر گیا ہوتا تو شاید کچھ اور منظر بنتا۔ میں اگر خلاصہ کروں تو جناب زہرا پہلی شہیدہ ہے ولایت علی، جنہوں نے مولا علی کی خاطر اپنی جان دے دی۔ جناب زہرا کی جان کوئی معمولی جان ہے؟ جناب زہرا کا وجود کوئی معمولی وجود ہے؟ یہ کوئی عام عورت قربان ہوئی ہے؟ مولا علی کی ولایت، مولا علی کی امامت کے عنوان پر یہ کوئی عام خاتون قربان ہوئی ہے؟ یہ وہ بی بی قربان ہوئی ہے علی کی ولایت پر جس کی روح جب ملک الموت قبض کرنے آیا، سنی عالم دین علامہ حقیق تفسیر روح المعانی کے اندر لکھتے ہیں فَلَمْ تَرْزِ بِقَبْضِهَا، بی بی نے فرمایا میں راضی نہیں ہوں کہ ملک الموت میری روح قبض کرے۔ ملک الموت کو بی بی نے لوٹا دیا۔ ہم شاید ایسے ماحول میں رہتے ہیں کہ یہ والے مفاہیم ہمارے حلق سے اترنے میں ذرا ٹائم لگتا ہے،
ہم شاید ایسے دوستوں میں بیٹھتے ہیں کہ تم یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ قرآن میں اللہ نے روح قبض کرنے کے دو مرحلے بتائے، یا فرشتہ روح قبض کرتا ہے، یا اللہ کہہ رہا ہے میں خود روح قبض کرتا ہوں۔ کوئی ایک وجود تو بتاؤ نا کہ جس کی روح اللہ نے خود قبض کی ہو۔ وہ وجود جس کی روح خود اللہ نے قبض کی ہے، اس وجود کو فاطمہ زہرا کہتے ہیں۔ روایت کہتی ہے، سنی عالم لکھتا ہے اس آیت کی تفسیر میں کہ اللہ روحوں کو قبض کرتا ہے، ان آیات کی تفسیر میں ایک سنی عالم دین علامہ حقی کہتے ہیں کہ وَلَمْ تَرْزِ بِقَبْضِهَا، بی بی راضی نہیں ہوئی کہ ملک الموت میری روح قبض کرے، اور پھر فَقَبَضَ اللَّهُ رُوحَهَا، پھر اللہ نے جناب زہرا کی روح کو قبض کیا۔ کیسے سمجھیں گے اس بات کو؟ کوئی معمولی وجود ہے جو قربان ہو گئی جناب امیر المومنین کی ولایت کے اوپر۔ لہذا آج کی اس مجلس میں شاید سب سے زیادہ خوش ہونے والا وجود کہ ہاں مجھ پہ دروازہ ضرور گرا، میرے بچوں کو ضرور رلایا گیا۔ ذرا تصور کریں نا، ڈاکٹر لاہور کے ایک ڈاکٹر صاحب ہیں، انہوں نے اب سے 6 سال پہلے اعتراض کیا تھا آپ لوگوں پر، ہمارے اوپر، کہ یہ جھوٹ بولتے ہیں، کچھ نہیں ہوا ایسا۔ تو اس فقیر نے، آپ کے سامنے جو فقیر بیٹھا ہے، اس فقیر نے 36 کتابیں کھول کھول کے دکھائی تھی کہ یہ آپ کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ جناب زہرا کے ساتھ کیا ہوا۔ اور پھر میری اطلاع میں ہے کہ انہوں نے پھر ایک اور اجلاس بٹھایا تھا کہ اس کا جواب لکھا جائے، تو پھر ان کے ساتھیوں نے کہا کہ پہلے ہی اس مسئلے کو نہیں اٹھانا چاہیے تھا، اب اگر آپ نے جواب دیا تو پھر جواب کا جو جواب آئے گا وہ اور زیادہ خطرناک ہو جائے گا، لہذا خاموشی اختیار کریں۔ میرا دل کہہ رہا ہے آج آپ کو اس کیفیت میں دیکھ کے جناب زہرا دعا دے رہی ہوں گی، کاش تم 1400 سال پہلے ہوتے، علی تنہا نہ ہوتا، علی اکیلا نہ ہوتا، علی کو جو لوگ چھوڑ کر چلے گئے، میرا علی تنہا نہ رہتا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ اور جب جناب زہرا کو قبر کے حوالے کر دیا نا مولا علی نے، تو جناب سلمان فارسی سے فرمایا سلمان حسن و حسین کو تم گھر لے جاؤ، میں سیدہ کی قبر پر ساری رات بیٹھوں گا۔ مولا علی شب اول قبر جناب زہرا کی قبر پہ ساری رات بیٹھے، اور جب دیکھا نا سلمان دور ہو گئے ہیں، حسنین کو لے کر چلے گئے ہیں، شاید حسنین کے سامنے یہ ساری گفتگو اس لیے نہیں کرنا چاہ رہے تھے مولا کہ کم سن بچے ہیں، کم سن بچے ہیں، یہ چلے جائیں تو پھر زہرا سے بات کرو۔ تو جب چلے گئے نا تو جناب زہرا سے جو گفتگو کی ہے نا، اس میں ایک جملہ یہ کہا، اے فاطمہ آج علی تنہا ہو گئے، اب علی کا کوئی مونس و مددگار نہیں رہا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ جن کے مذہب میں رونا جائز ہے تکلف کر کے نہ روئیں، جو جہاں بیٹھا ہے پرسہ دے۔ ابھی تو میں نے آج کی نسبت سے مصائب کا آغاز نہیں کیا، آج شب شہادت ہے، کل زینب ایک بار اور یتیم ہو جائے گی۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ ماں زہرا کی شہادت کے بعد مولا علی نے بچوں کو ماں بن کے پالا۔ شاید حسنین کو اور جناب زینب ام کلثوم کو احساس نہیں ہونے دیا کہ تمہاری ماں مر گئی ہے، مگر جب علی دنیا سے جائیں گے تو اب زینب کا کوئی سہارا نہیں رہا، حسن حسین بے پدر ہو جائیں گے۔ مولا امیر المومنین، یہ جو آج گزرا ہے نا، اس دن میں امیر المومنین کی کیفیت یہ ہے کہ ساسا ابن سوہان کہتے ہیں کہ جب میں ملنے کے لیے گیا تو مولا کی پیشانی پر جو پیلا رومال بندھا ہوا تھا، زرد رومال بندھا ہوا تھا، اس رومال کے رنگ میں اور علی کے چہرے کے رنگ میں فرق نہیں تھا۔ تو میں نے حسن مجتبیٰ سے کہا اجرکم اللہ، اے میرے مولا طبیب کیا کہتا ہے؟ بتایا کہ طبیب نے کچھ دوا دی ہے اور آج طبیب اپنی دوا کو تبدیل کرنے آ رہا ہے۔ ساسا ابن سوہان کے ہوتے ہوئے، شاید ساسا ابن سوہان کے ہوتے ہوئے طبیب آیا اور طبیب نے ایک عمل انجام دیا جو کتابوں میں لکھا ہے، مگر مجھے وہ سمجھ میں نہیں آتا، اس لیے بیان بھی نہیں کر رہا۔ اس نے امیر المومنین کا ایک انداز سے معائنہ کیا زخم کا، اور جب زخم کو دیکھ لیا نا، ایک طریقے سے دیکھ لیا، تو کھڑا ہوا اور کھڑے ہو کر اس نے عمامہ اتارا، ہاتھ میں لیا
اور امیر المومنین سے کہا علی وصیتیں فرمائیں، علی وصیتیں فرمائیں۔ اور یہ کہہ کر امیر المومنین کو یہ کہہ کر امام حسن کی طرف دیکھا اور امام حسن سے کہا اگر علی کو دودھ پلایا جائے تو شاید زہر کا اثر کم ہو جائے اور علی چند دن اور ہمارے درمیان رہ جائے۔ یہ تو طے ہو گیا ہے کہ علی شہید ہو جائیں گے، علی دنیا سے چلے جائیں گے، مگر اگر انہیں دودھ پلایا جائے، زیادہ سے زیادہ دودھ پئیں تو اس سے زہر کے اثر کم ہوگا اور چند دن زیادہ ہمارے ساتھ رہ پائیں گے۔ روایت کہتی ہے ابھی یہ طبیب نے مشورہ ہی دیا تھا کہ کچھ دیر کے بعد دروازے پہ دستک ہوئی، غلام باہر دیکھنے گیا، روتا ہوا اندر آیا اور امام حسن سے کہا کہ مولا ذرا دروازے پر آ کر دیکھیے۔ اب جو دیکھا تو کیا دیکھا کہ کوفے کے یتیم بچے ہاتھوں میں کوزے لیے اپنے مولا کے لیے دودھ لے کر آئے، ہمارے حصے کا دودھ ہمارے مولا کو پلا دو۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اللہ آپ کو کیسے غم نہ لائے، حوصلہ کیجئے، حوصلہ کیجئے، اللہ آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم اہل بیت میں، ہمیں رونے رلانے والوں میں قرار دے۔ میرے مولا نے وصیتیں فرمائی، ساری اپنی کائنات امام حسن کے حوالے کی، اور پھر امام حسن سے فرمایا کونا للظالم خصما، اے حسن حسین دونوں ہمیشہ ظالم سے نفرت کرنا، وللمظلوم اونا، اور ہمیشہ مظلوم کی حمایت کرنا۔ اور بیٹا حسن دیکھو اللہ اللہ کتاب اللہ، اللہ کی کتاب کا خیال رکھنا، بیت اللہ کا خیال رکھنا، نمازوں کا خیال رکھنا۔ اے میرے بیٹا حسن اپنے نانا کی امت کا خیال رکھنا۔ ایک طویل آپ نے وصیت فرمائی اور اس کے بعد سب کچھ امام حسن کے حوالے کیا، حتیٰ ایک ایک نام لے کر کہ حسن یہ تمہارے حوالے، حسن یہ تمہارے حوالے، حسن یہ تمہارے حوالے، سب کچھ امام حسن کے حوالے کر دیا۔ سب کا نام لیا مگر حضرت عباس کا نام نہیں لیا۔ تو بزرگ علماء نے یہ مصائب پڑھے ہیں، جی اتقیاء نے، محتاط لوگوں نے یہ مصائب پڑھے ہیں کہ اچانک ایک رونے کی آواز بلند ہو۔ امیر المومنین نے جب رونے والے کو ڈھونڈا تو کیا دیکھا کہ ام البنین بی بی رو رہی ہیں۔ فرمایا بی بی تم ایسے کیوں روئی ہو؟ کہ مولا میرا عباس کس کے حوالے کیا؟ تو آواز دے کر کہا حسین کو قریب بلایا جائے۔ امام حسین کے حوالے حضرت عباس کو کیا۔ حسین عباس تمہارے لیے ہے اور عباس تم حسین کے حوالے ہو۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ یہ جو آج کا دن آیا ظاہراً یہی دن تھا، اس دن کی افطاری مولا نے فرمایا میرے خاندان کے سارے لوگ میرے گھر میں افطاری کریں۔ مولا کی شہادت ہو جائے گی کل صبح۔ مولا نے اس ایک دن کی پہلے کی شاید افطاری میں اب بہویں بیٹھی ہیں، پوتے پوتیاں بیٹھے ہیں، نواسے نواسیاں بیٹھی ہیں، مولا کے سامنے دسترخوان، مولا امام حسن کے گھر میں، بڑے بیٹے کے گھر میں دسترخوان لگا ہوا ہے، مولا بستر کے اوپر ہے، مولا بستر کے اوپر ہے، سب بیٹھ کر افطار کر رہے ہیں کہ اچانک آواز دے کر کہا بیٹا حسن مجھے بٹھاؤ، میں اٹھ کے بیٹھنا چاہتا ہوں۔ سب بیٹوں نے آگے بڑھ کے سہارا دیا، تکیہ لگایا، مولا کو بٹھایا، فرمایا میرے سامنے پانی بھی لاؤ، کھانا بھی لاؤ۔ اب کھانا اور پانی تو علی بن ابی طالب ایسا لے نہیں رہے، لیکن حکم ہے، مولا کا فرمان ہے، مولا کہہ رہے ہیں، سامنے کھانا بھی رکھ دیا لا کر، پانی بھی رکھ دیا۔ جب کھانا اور پانی اپنی آنکھوں کو کھول کے دیکھا رکھا ہے تو فرمایا حسین کہاں ہے؟ تو برابر سے آواز آئی بابا میں آپ کے ساتھ بیٹھا ہوں، بابا میں آپ کے ساتھ بیٹھا ہوں۔ اپنے ہاتھ سے لقمہ بنایا اور امام حسین کے منہ میں دیا، اپنے ہاتھ سے پانی کا کوزہ اٹھا کر حسین کو چند گھونٹ پانی پلائے اور فرمایا تمہاری ماں کی وصیت تھی میرے حسین کے کھانے اور پانی کا خیال رکھنا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ ہو گئی مجلس عزادارو، گریہ ہو گیا، مگر میرا دل کہہ رہا ہے ایک مرحلہ اور میرے ساتھ آ جائیے۔ مولا نے وصیتیں فرمائی، امام حسن کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا اور ایک مرتبہ کچھ دیر کے بعد کہا بیٹا حسن تمہارے نانا رسول اللہ آ رہے ہیں، اور آواز دے کر کہا السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ پھر فرمایا بیٹا ذرا سنبھل کے بیٹھنا، تمہاری ماں بھی آ گئی ہے۔ اور پھر آواز آئی انا للہ
وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. امیر المومنین دنیا سے اٹھ گئے، زمین اور آسمان کا مولا دنیا سے اٹھ گیا. ألا لعنة الله على قوم الظالمين فسيرى